وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آپ نے آڈیو میں جنازے کے احکامات اور جنازہ نماز کا طریقہ اور امام کے پیچھے ہم کس طرح سے جو ہے امام کی اقتداء کریں اور کیا پڑھیں، قبرستان میں جاتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھیں، کسی بدعت اور شرک میں ملوث نہ ہو جائیں، اس کے بارے میں ذرا تفصیل مانگی ہے آپ نے کہ بھئی آڈیو میں ہمیں تفصیل بتا دیں جنازے کے تعلق سے، تو میں مختصر انداز میں، کیونکہ آپ نے بڑی تفصیل پوچھ ڈالی ہے، جس میں مناسب تو یہ تھا کہ میں آپ کو کتاب ہی بھیج دیتا پورا PDF، لیکن عموماً جو ہے آپ نے خاص طور سے لکھا ہے کہ آڈیو میں ہمیں آپ کی آواز سے چاہیے، لہٰذا میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، جنازے کے تعلق سے سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جنازے میں کسی کے شریک ہوں گے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور یہ ایک مسلمان کا حق بتایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں، بخاری میں بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس، کہ مسلمانوں کے باہم ایک دوسرے کے 5 حق واجب ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کو الحمدللہ کہے تو جواب دینا۔ تو یہ حق ہے ایک دوسرے پر جو ضروری ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کری، لہٰذا جو بھی اس میں شامل ہو جنازے میں ثواب کی نیت سے شامل ہو۔ یہ نہیں کہ ہاں بھئی اگر ہم شامل نہیں ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے رشتہ دار جو ہے وہ گلہ کریں گے کہ دیکھو ہمارے بزرگ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئے، کندھا دینے تک نہیں آئے۔ اس طرح کی چیزوں کے بجائے نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، یہ مسلمان کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جو جنازے میں شامل ہوتا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھتا ہے، اس کے دفن میں شامل ہوتا ہے، قبرستان تک جاتا ہے، تو 2 قرات ثواب لے کر کے وہ لوٹتا ہے، اور 1 قرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احد پہاڑ کے برابر 1 قرات ہے، یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور 2 قرات ثواب لے کر کے وہ واپس آتا ہے جو مسلمان کے جنازے میں تدفین تک ساتھ رہتا ہے، اور جو جنازے کی نماز پڑھ کے جو لوٹ جائے وہ 1 قرات یعنی 1 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ جو تدفین میں بھی شامل ہو وہ 2 قرات 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب لے کر کے شامل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں اس کی روایت ہے، من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قرات ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قراتان قیل وما القراتان قال مثل الجبلین العظیمتین۔ اللہ کے رسول نے 2 بڑے عظیم پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب اس کو ملے گا جو تدفین تک ساتھ رہا، اور جو صرف جنازہ پڑھ کر کے نکل آیا اس کو 1 قرات کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا یہ بہت اجر و ثواب کا کام، اور ثواب کی نیت سے سنت پر عمل کرتے ہوئے اس میں شامل ہوں۔ جنازہ لے کر کے جب چلیں مسجد کی طرف یا قبرستان کی طرف تو جنازے کے ساتھ عورتیں نہ جائیں، صرف مرد جائیں، کیونکہ یہ مردوں کا کام ہے، اور جنازے کے قریب قریب چلیں، جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں کسی بھی طرف چل سکتے ہیں، اور قریب قریب چلیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر کانوا یمشون امام الجنازہ و خلفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق وغیرہ جنازے کے آگے بھی چلتے تھے، پیچھے بھی چلتے تھے، یعنی دونوں طرح جائز ہے جنازے کے ساتھ چلنا۔
اور جنازے کے آگے آگے بھی چلا جا سکتا. عموماً یہ خیال ہے کہ ابھی جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے، لوگ اس طرح کہتے ہیں، حالانکہ جنازے کے آگے چل سکتے ہیں. اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر یمشون امام الجنازتی، جنازے کے آگے آگے چل رہے تھے. ابو داؤد وغیرہ میں اور جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے. لہذا بس یہ ہے کہ آگے آگے چلنے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آگے، بلکہ جنازے کے ساتھ ساتھ آگے آگے، جنازے کے قریب قریب چلنا چاہیے. انتم مشیعون فمشوا بین یدیہا وخلفہا وعن یمینہا وعن شمالہا وقال غیر قریب منہا، کہ تم جنازے کو پہنچا دینے والے ہو، بس تم اس کے آگے، اس کے بائیں، اس کے دائیں، اس کے پیچھے چل سکتے ہو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حضرت انس بن مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جنازے کے قریب قریب چلنا چاہیے. صحیح بخاری وغیرہ میں اس کی وضاحت ہے. سوار ہو کر مجبوری کی حالت میں چلیں. اگر سواری کرنی ہے، جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اور سواری پر جا رہے ہیں، تو یہ صرف مجبوری کی حالت میں، ورنہ پیدل ہی جانا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیدل ہی جنازے کے ساتھ آپ چلیں، بلکہ کچھ لوگوں کو آپ نے جنازے کے ساتھ سوار ہو کر چلتے ہوئے دیکھا تو کہا الا تستحیون ان الملائکۃ اللہ یمشون علی اقدامہم وانتم رکبان، ارے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم، اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اس وقت اور تم سوار ہو کر چل رہے ہو. ایک جنازے کے ساتھ آپ چل رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سوار ہیں اپنے گھوڑے یا اونٹوں پر اور جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں جنازے کے ساتھ اور تم لوگ سوار ہو کر چل رہے ہو. دیکھیے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. ہاں اگر مجبوری ہے، تکلیف ہے، نہیں چل پا رہے ہیں، تو مجبوری کی بنیاد پر انسان چل سکتا ہے. جیسا کہ ایک اور روایت میں ہے ابو داؤد وغیرہ میں ہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الراکب یسیر خلف الجنازۃ والماشی یمشی خلفہا وامامہا وعن یمینہا وعن یسارہا قریبا منہا، کہ اگر کوئی سوار ہو کر کے چل رہا ہے جنازے کے ساتھ تو وہ پیچھے پیچھے چلے گا، آگے یا دائیں بائیں نہیں چلے گا. اور جو پیدل چل رہے ہیں وہ آگے دائیں بائیں پیچھے سب جگہ چل سکتے ہیں. اگر کوئی سوار ہوا ہے تو وہ پیچھے ہی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور پیش کیا گیا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیے، جبکہ جنازے کے ساتھ آپ چل رہے تھے. فَأَبَىٰ أَن يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انصَرَفَ أَتَىٰ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا، آپ نے اس وقت انکار کر دیا سوار ہونے سے. ہاں لیکن جب واپس آنے لگے تو آپ اس پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر کے واپس آئے. یعنی قبرستان سے واپسی پر تو سوار ہو کر آ سکتے ہیں، لیکن جاتے وقت جنازے کے ساتھ جب چل رہے ہیں تو پیدل جانا چاہیے، یہی افضل بہتر ہے اگر مجبوری نہیں ہے. اگر مجبوری ہے، نہیں چل سک رہے ہیں تو الگ بات ہے، سوار ہو جائیں. اب جنازہ جب ہم اٹھائیں تو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے جنازے کا کہ اس کو چاروں کناروں سے 4 لوگ اٹھائیں، اور جو بھی ساتھ چلنے والے ہوں ان کو چاہیے کہ جب وہ کندھا دیں تو باری باری چاروں طرف سے کندھا دیں. اس کے تعلق سے ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ فلیحمل بجوانب السریر کلھا فانہ من السنۃ ثم ان شاء فلیستتح وان شاء فلیدع. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی جو شخص جنازے کے ساتھ چلے اس کو چاہیے کہ چاروں جانب سے اس کو اٹھائے باری باری، یہ سنت طریقہ ہے. پھر اگر چاہے تو ثواب حاصل کرے، یعنی اور زیادہ اٹھائے اور زیادہ کندھا دے، چاہے تو چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک بار بس کندھا دے دیا کافی ہے، ثواب اس کو مل گیا اس کا. لیکن اگر اور زیادہ اٹھانا چاہے اور زیادہ بار کندھا دینا چاہے، زیادہ ثواب کمائے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ 3 بار جنازے کو کندھا دے تو زیادہ اس کا حق ادا ہوتا ہے. من اتبع جنازۃ وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها، جو شخص جنازے کے ساتھ چلا اور اس کو 3 بار کندھا دیا اس نے، تو جو حق میت کی طرف سے اس کے ذمے تھا اس نے اس کو ادا کر دیا. جامع ترمذی کی روایت میں ہے. اسی طرح مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں روایت ہے کہ من حمل الجنازہ بجوانبها الاربع فقد قضى الذي عليه، جس شخص نے جنازے کو اس کے چاروں طرف سے اٹھایا تو اس نے اس چیز کو پورا کیا جو اس کے ذمہ تھا، یعنی اپنی ذمہ داری اس نے پوری کر لی، یعنی پورا ثواب کا مستحق ہوا.
بلکہ ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ کی ایک روایت میں یہاں تک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے 4 پایوں کو یعنی 4 طرف سے بھی اس نے کندھا دیا جس نے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا عمل لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنازے کو چاروں طرف سے کندھا دے رہے ہیں، اور دائیں طرف سے انہوں نے کندھا دینا شروع کیا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، دائیں طرف سے کندھا دینا شروع کیا اور چاروں طرف سے الگ الگ انہوں نے کندھا دیا۔ لہذا کندھا دینے کا طریقہ جو جنازے کے ساتھ چلنے کا آپ نے پوچھا، تو اس میں کندھا دینے کا یہ طریقہ ہے۔ اچھا، اب جنازے کے ساتھ جب آپ چل رہے ہیں تو تھوڑا تیز چلیں، کیونکہ اس میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو تیزی کے ساتھ لے کر کے چلو، یعنی بالکل ہی آرام سے دکھاتے ہوئے اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے، تھوڑا سا تیز۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوڑنے ہی لگیں، ایک دم تیز دوڑنا، جس طرح سے آج عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آگے شور مچاتے ہوئے چلتے رہتے ہیں، ہاں بھائی ہٹو بچو، اور جو ہے تیز قدموں سے بس لے کے چل رہے ہیں، جنازہ ہل رہا ہے بری طرح، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ چلنا ہے لیکن ذرا تیز قدم کے ساتھ، جس میں جو ہے یہودیوں کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ یہودیوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بڑے آرام سے بہت ہی آہستہ لے کر کے چلتے ہیں، اور بہت ہی وقت اس میں خراب کرتے ہیں، بہت دیر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے اس سے روکا اور کہا کہ تھوڑا تیز لے کر کے چلو، تم یہودیوں کی طرح بالکل آرام سے مت لے کر کے چلو۔ اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونه عليه وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، کہ جنازہ لے جانے میں ذرا جلدی کیا کرو، اگر نیک ہے تو اس سے بھلائی کی طرف جلدی پہنچا دو گے، اگر وہ برا ہے تو اپنی گردنوں سے اس کی برائی کو جلدی اتار دو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک دم بہت ہی تیز یا بہت زیادہ ہلاتے ہوئے نہیں، بلکہ اس طرح سے چلنا چاہیے کہ تھوڑا چال جو ہے وہ تیز ہو، قدم جو ہے وہ ذرا تیز چلائے جائیں، اور جنازے کو لے کر کے اس طرح سے جایا جائے۔ اچھا، اس طرح سے جو ہے جنازے کی نماز میں جو ہے وہ خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ اگر مسجد میں آپ لے کر کے جا رہے ہیں یا بھلے دوسری جگہ پر آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے لیے عورتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ صرف مرد ساتھ چلیں گے۔ لیکن جہاں جنازے کی نماز پڑھائی جائے وہاں عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھی تھی، یعنی عورتیں بھی شامل تھیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے جنازے میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عموماً آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے عورتیں جنازے کی نماز کے لیے نہیں آ سکتی، تو یہ غلط ہے طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ عورتیں بھی جنازے کی نماز میں شامل ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمیر بن ابی طلحہ فوت ہوئے تو ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے اور عمیر پر ان کے گھر میں ہی نماز جنازہ ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور طلحہ آپ کے پیچھے تھے، اور ام سلیم اور ام سلیم جو تھی وہ ابو طلحہ کے پیچھے تھیں، یعنی عورت بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتا ہے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ ہم جنازہ لے جا رہے تھے، کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ ساتھ آنا چاہ رہی۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا حل تحملنا، کیا تم جنازہ اٹھاؤ گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کیا تم اس کو دفن کرو گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فرجعنا ما زورات غیر معجورات، تم لوٹ جاؤ گنہگار ہو کر، نہ ثواب لے کر کے، یعنی ثواب آپ کچھ نہیں ملنے والا، اگر تم اس طرح سے شامل ہوئی تو گنہگار ہو جاؤ گے، یعنی جنازہ لے کر کے نہیں چلنا ہے تم نے۔ ہاں، جنازے کی نماز میں وہ شامل ہو سکتی ہے مسجد کے اندر، لیکن جنازہ لے کر کے ساتھ چلنے میں عورتیں شامل نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا جو عورتیں
نکلنے لگی تھیں ساتھ جانے کے لیے۔ اچھا، جنازہ جب لے کر کے چل رہے ہوں تو اس وقت خاص طور سے کچھ آوازیں بلند کرنا، لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھنا، کچھ ذکر و اذکار کی آوازیں بلند کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آگ وغیرہ بھی ساتھ میں نہیں لے جانا چاہیے، جس طرح مجوسی وغیرہ ساتھ میں آگ لے جاتے تھے، اس سے منع کیا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع الجنازہ بصوت ولا نار، آواز اور آگ کے ساتھ جنازے میں شرکت نہ کی جائے، یعنی آوازیں اونچی نہ کی جائیں جنازے کے ساتھ جب چل رہے ہوں، اور نہ ہی آگ ساتھ لے کر کے چلیں، جیسے مشعل وغیرہ لالٹین وغیرہ ساتھ لے کے جا رہے ہوں تو نہیں، اس سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کئی روایتیں اس کے تعلق سے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی نے بھی جو ہے خاص طور سے یہ نصیحت کری تھی اپنے مرتے وقت۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے خاص وصیت کری تھی کہ ہمیں ہمارے ساتھ کوئی آگ، انگیٹھی، لالٹین وغیرہ ساتھ مت لینا ہمارے جنازے میں بالکل بھی، کیونکہ مجوسیوں کی مشابہت ہو جائے گی اس طرح سے، اور آوازیں وغیرہ بلند نہ کی جائیں، جیسے عموماً لوگ کلمے کا ورد وغیرہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند ثلاث، عند الجنائز وعند الذکر وعند القتال، کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازوں کے ساتھ چلتے ہوئے اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے آوازیں بلند کرنے کو ناپسند کرتے تھے، یعنی بلند آواز سے چیخنا چلانا یا زور زور سے کچھ پڑھنا اس کو ناپسند کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کی یہ عادت نہیں تھی، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے میں شریک تھے۔ حضرت فضیل بن عمرو کہتے ہیں کہ ابن عمر جنازے میں موجود تھے، کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا استغفروا لہ غفر اللہ لہ، ہاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اللہ اسے بخش دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے نہ بخشے، اس طرح کہہ دیا غصے میں کہ بھئی یہ وقت ہے ہی نہیں، نہ یہ طریقہ ہے کہ ہم اس طرح سے کہا جائے۔ ایسے میں خاموشی کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ آوازیں بلند کریں اور نہ اس طرح کے اذکار کریں، نہ اس طرح کے اعلانات کریں۔ مسجد میں جو جنازے کی نماز ہو رہی ہے اس کے استغفار ہی کے لیے ہو رہی ہے نماز جنازہ، اور جب جنازہ کے ساتھ چل رہے ہیں تو جنازہ رکھے جانے سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب جنازہ نیچے رکھ دیا جائے کندھوں سے اس کے بعد بیٹھیں، اس وقت بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تبعہ فلا یجلس حتی توضع، جب تم میں سے کوئی جنازے کے ساتھ چلے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے روایت یہ۔ ایک روایت میں ہے اذا تبعتم الجنازۃ فلا تجلسوا حتی توضعوا بالارض، جب تم جنازے کے ساتھ جاؤ تو جب تک اسے نیچے زمین پر نہ رکھ دیا جائے جب تک نہ بیٹھنا، یعنی چاہے وہ مسجد میں ہو یا قبرستان میں ہو، جنازے کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو جب جنازہ نیچے رکھ دیا جائے جبھی آپ بیٹھیں، جب تک جنازہ کندھوں پر ہے اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ باب من تبع جنازۃ فلا یقعد حتی توضع عن مناکب الرجال فإن قعد امر بالقیام، یعنی باب ہے اس چیز کا کہ جنازے کے ساتھ جانے والا شخص اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ لوگ جنازے کو اپنے کندھوں پر سے نیچے نہ رکھ دیں، اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو فوراً کھڑے ہونے کا حکم دیا جائے۔ یہ باب باندھ کر کے لمبی روایت لایا حضرت ابو ہریرہ جو ہے اس میں تھے جنازے میں، اور مروان جو اس وقت خلیفہ تھا وہ بھی جنازے کے ساتھ تھے۔ تو ابو ہریرہ اور مروان نے جو ہے مروان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت ابو ہریرہ نے، اور دونوں جنازہ رکھے جانے سے پہلے ہی اتفاق سے بیٹھ گئے باتیں کرتے کرتے۔ اتنے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهانا عن ذلك۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر کے کھڑا کر دیا اور کہا اٹھ جائیے، اللہ کی قسم یہ شخص جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا
کہ ہاں یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ غالباً بے دہانی میں بیٹھ گئے تھے اس کے ساتھ، تو فوراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صدقہ، ہاں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے جنازہ رکھے جانے سے پہلے ہمیں منع کیا ہے بیٹھنے سے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا تھا، صحابہ اکرام اس پر بڑی سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ اچھا، اور اسی طرح سے اگر ہم بیٹھے ہیں کسی جگہ پر اور جنازہ سامنے سے آ جائے، تو پہلے تھا یہ حکم کہ ہاں بھی کھڑے ہو جاؤ جنازہ دیکھ کر کے، لیکن بعد میں جو ہے یہ حکم ہوا کہ کوئی حرج نہیں اگر بیٹھے بھی رہو تو جو گزر رہا ہو، لیکن جب ساتھ میں ہوں اور چل رہے ہیں جنازے کے ساتھ، تب جو ہے جب تک جنازہ نہیں رکھا جائے گا جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں۔ اب نماز جنازہ جب ہم شروع کریں گے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں یا پھر ایک خاص جگہ بنا لی جائے جنازے کی نماز کے لیے، وہاں یا قبرستان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے جنازے کی نماز، کیونکہ اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہوتے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسجد کے اندر جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مسجد میں جنازہ نہیں لے جانا چاہیے۔ ہمارے حنفی بھائیوں میں تو خاص طور سے جو ہے یہ ایک طریقہ مروج ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنازے کے لیے الگ سے جگہ بنا دیتے ہیں، یہ جنازہ جو ہے مسجد کے صحن تک ہی محدود رکھتے ہیں، اندر نہیں لے جاتے جنازے کو، برا سمجھتے ہیں اس کو۔ حالانکہ مسجد کے اندر جنازے کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے، اور مسجد کے اندر نماز جنازہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی ہم حضرت سعد بن ابی وقاص کے جنازے اندر لے آؤ مسجد میں، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم لوگوں کو معلوم نہیں، حضرت سہل اور حضرت سہیل کی جنازے کی نماز اللہ کے رسول نے مسجد کے اندر ہی پڑھائی تھی، اور ہم نے بھی پڑھی تھی آپ کے ساتھ۔ ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، باب ہی باندھا ہے الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد، کہ جنازے کی نماز مسجد کے اندر پڑھنا۔ امام داؤد نے باب باندھ کر کے جو ہے یہ بات بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھائی تھی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور اس پہ بھی یہی باب باندھا گیا ہے کہ الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد، مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھنا، تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام کی جو ہے مسجد کے اندر جنازے کی نماز ہوئی، خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ جو پڑھائی گئی وہ مسجد کے اندر پڑھائی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دونوں کی جنازے کی نماز مسجد کے اندر پڑھائی گئی تھی۔ بہت سارے صحابہ ثابت ہے کہ مسجد میں جنازے کی نماز پڑھی گئی، لہٰذا مسجد میں جنازہ لانا اور نماز پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر جو باوضو ہیں تو جوتے بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتے سمیت بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کئی روایتیں ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی النعلین، قال نعم، کہ ہاں بھئی اللہ کے رسول کیا جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، جوتوں سمیت عام نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، جنازے کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جنازے کے لیے جو ہے جب امام کھڑا ہوگا تو میت کی چارپائی اس طرح سے رکھی جائے گی کہ سر جو ہے وہ شمال کی طرف ہو اور پاؤں جنوب کی طرف ہو۔ میت اگر مرد ہو تو امام اس کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور اگر عورت ہو تو امام اس کے کمر کے پاس کھڑا ہوگا، یہی سنت طریقہ ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں ابو داؤد وغیرہ میں اور ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں کئی روایتیں ہیں۔ ابو غالب نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع انس بن مالک علی جنازۃ رجل فقام حیال رأسه ثم جاءوا بجنازۃ امرأة من قریش فقام حیال وسط السریر۔ حضرت انس بن مالک کو میں نے دیکھا کہ ایک مرد کی جنازہ لایا گیا، ان کی نماز پڑھائی تو ان کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، اور قریش کی ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو حضرت انس بن مالک نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے، وسط میں کھڑے ہو کر کے جنازہ پڑھایا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا حضرت انس بن مالک سے
کہ ہاں بھئی یہ جو آپ نے فرق ہم نے دیکھا کہ مرد کے جنازے کے پڑھاتے ہوئے آپ ان کے سر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، عورت کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ بیچ میں کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے جنازے میں اور عورت کے جنازے میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد میں اور جامع ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، بلکہ بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے بھی اس کا تعلق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت پر جنازے کی نماز پڑھی۔ سمرہ جندب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے ایک عورت پر جنازے کی نماز پڑھی جو جن کا انتقال ہو گیا تھا، فقام وسطھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کھڑے ہو کر کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ اور جنازے کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 40 لوگ ہوں جو اس پر دعا کریں، تو یہ بہت افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر جو ہے 40 لوگ شریک ہوں تو اللہ رب العالمین ضرور ان کی شفاعت قبول کرے گا، یعنی ان کی دعا قبول کرے گا اس کے بارے میں۔ اور 3 صفوں میں ان کو کر لیا جائے، 3 صفیں اگر ہوں گی تو یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق اور طاق کو پسند کرتا ہے، یعنی اوڈ نمبر 3 یا 5 یا 7 صفحے ہوں یا 9 یا 11 صفحے ہوں تو یہ بہتر اور سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یموت فیصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین الا اوجب وفی روایت الا غفر لہ، کہ جس میت پر 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے یا اس کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ لوگ بہت تھوڑے تھے ایک جنازے پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 2 آدمیوں کی ہی 3 صفیں بنوا دی، 7 ہی لوگ تھے تو 2 لوگوں کی 3 صفیں بنوا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ ہاں بھی جنازے میں جب نماز پڑھیں تو طاق صف بنا لیں، 3 یا 5 یا 7۔ اچھا، اسی طرح سے کئی جنازے بھی اگر ہوں تو ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، ایک ہی نماز سب کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ جنازے کی نماز کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازے کی دل میں بس نیت ہونی چاہیے، زبان سے کوئی نیت نہیں ہے، زبان سے کسی طرح کے الفاظ نکالنا یہ بدعت ہے۔ نیت کے طور پر دل میں آپ کو یہی نیت ہے کہ بھئی میں فلاں کے جنازے میں شریک ہو رہا ہوں تو بس وہ کافی ہے۔ اور جو ہے جس طرح سے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کر کے نیت باندھتے ہیں، اسی طرح سے نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے جو عام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر قرآن میں سے کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کریں گے اور پھر دونوں ہاتھ باندھ لیں گے، پھر درود پڑھیں گے اور درود پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رفع الیدین کر کے پھر ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر اس کے لیے جو دعائیں ثابت ہیں جنازے کی کے لیے جو دعائیں ہیں وہ امام بآواز پڑھے تو یہ افضل ہے۔ اس کے بعد پھر رفع الیدین کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر لیں گے، چاہے ایک سلام سے ختم کر لیں یا 2 سلاموں سے ختم کر لیں، دونوں طرح جائز ہے۔ عموماً لوگ اس چیز میں بڑا اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو زائد تکبیرات ہیں 4 تکبیرات میں جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو زائد تکبیرات میں ہم رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ رفع الیدین کرنا صحابہ سے ثابت ہے، اور خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی دارقطنی میں روایت ہے اس تعلق سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازہ رفع یدیہ فی کل تکبیرۃ اذا انصرف واذا انصرف سلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ ادا کرتے کسی پر تو ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور جب سلام پھرتے تو سلام کہہ کر کے پھر ختم کرتے تھے۔ شیخ ابن باز کی تحقیق اور تصحیح کے ساتھ جو فتح الباری چھپی ہے اس میں اس روایت کو امام ابن حجر عسقلانی نے دارقطنی کے حوالے سے پیش کیا، تو انہوں نے اس کی تخریج میں شیخ ابن باز نے باقاعدہ اس کو حسن قرار دیا ہے اس روایت کو۔
اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا ہے اس سنت کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی امام بخاری اپنی جز مفرد میں صحیح سند کے ساتھ، اور امام دارقطنی بھی لائے ہیں کہ عن ابن عمر انہ کان یرفع فی کل تکبیرت، کہ ہر زائد تکبیر پر حضرت عبداللہ بن عمر بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص الحبیر میں روایت لائے ہیں کہ وقد صح عن ابن عباس انہ کان یرفع یدیہ فی تکبیرات الجنازہ، جنازے کی ہر تکبیر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، مطلب کئی صحابہ سے بھی ثابت ہے رفع الیدین پر، وہ جنازے کے ہر تکبیر پر وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، جس طرح سے عام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے حنفی بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جنازہ تو دراصل میت کے لیے بس دعا ہے، اس لیے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، بس دعا کر دو کافی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنازے کی نماز میں باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور اس کو سنت قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، بالکل واضح روایت اس تعلق سے ہے کہ جنازے کی نماز میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو سنت طریقہ بتایا۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر علی جنائزنا اربعا ویقرأ بفاتحۃ الکتاب فی التکبیرۃ الاولی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے جنازوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے ام شریک انصاریہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقرأ علی جنازۃ بفاتحۃ الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ہم لوگ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کریں۔ ابن ماجہ کی روایت میں، طبرانی کی روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علی جنازۃ بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے ام عفیف نہدیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی اور وہ امرنا ان نقرأ علی میتنا بفاتحۃ الکتاب، اور ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے مردوں پر نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھا کریں۔ طبرانی کبیر میں ہے یہ روایت۔ اسی طرح طبرانی کبیر میں حسن سند کے ساتھ حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی الجنازۃ فقرؤوا بفاتحۃ الکتاب، کہ جب تم جنازے کی نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی وقرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ آپ نے پڑھائی اور سورہ فاتحہ اس میں پڑھی۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مروی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ انہ صلی علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ وقال تعلموا انہ من السنہ، کہ انہوں نے جنازہ پڑھایا اور سورہ فاتحہ آواز سے پڑھی اور لوگوں کو بتایا کہ ہاں بھی تاکہ تم لوگ جان لو کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں باب قراءۃ الفاتحہ کتاب علی الجنازہ، امام بخاری نے باب ہی باندھا ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ صریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جنازے کی نماز میں امام ہوں یا مقتدی سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور قرات جب امام کرے دوسری صورت کی تو وہاں خاموشی سے قرات سنیں، اور اس کے بعد پھر 4 تکبیرات جب پڑھیں امام ان کے ساتھ تکبیر کہیں، رفع الیدین کریں، ان کے پیچھے پیچھے درود بھی پڑھ لیں اور دعا بھی بہتر افضل ہے کہ ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنازے کی نماز جہر سے پڑھنا، آواز سے پڑھنا افضل ہے تاکہ پیچھے والے بھی پڑھ لیں۔ اس کے تعلق سے بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ جہری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ آج عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ
جنازے کی نماز سری طور پر پڑھ لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاں بھی جنازہ ہو گیا ہے، کیا دعا کی گئی میت کے لیے، کچھ معلوم ہی نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ افضل طریقہ یہی ہے کہ جنازے کی نماز جو ہے وہ جہری پڑھی جائے، سری بھی جائز ہے کیونکہ اس کے تعلق سے بھی حدیث ہے، لیکن جہری پڑھیں کیونکہ زیادہ تر حدیثیں اس چیز پر شاہد ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی جنازۃ یقول اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، پوری لمبی دعا انہوں نے بتائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب جنازے کی نماز پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، میں نے سنا، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب آواز سے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضرت عوف بن مالک اس کو سن رہے ہیں اور پوری دعا بتا رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ کے ابو داؤد میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من المسلمین فسمعته یقول اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک۔ پوری دعا انہوں نے بھی بتائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی پر جنازے کی نماز جب آپ نے پڑھائی تو یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کو سنا، فسمعته یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے بھی واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز جنازے میں دعائیں پڑھی تھی، جبھی یہ صحابی سن رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہر فلما فرغ قال سنۃ وحق۔ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ایک جنازہ پر نماز پڑھی تو انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ بھی اور دوسری سورت بھی بآواز بلند وجہر، بآواز بلند قرات کری، اور جب فارغ ہوئے تو کہا سنت وحق، یہی سنت اور درست طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہی ہے، یعنی جہر سے پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازہ وقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہر حتی اسمعنا فلما فرغ اخذت بیدہ فسألتہ فقال سنت وحق۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازے کی نماز پڑھائی، سورہ فاتحہ بھی، دوسری سورت بھی، اونچی آواز سے پڑھی، یہاں تک کہ ہمیں سنائی وہ آواز، ہم نے وہ آواز سنی حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ کیا یہی طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی سنت طریقہ اور یہی درست طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، لوگ جو ہے دوسرے بڑے بڑے صحابہ جو ہے ان سے فتوے پوچھا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر پوچھا کرتے تھے، بڑے علماء میں صحابہ اکرام کے اندر حضرت عبداللہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہی سنت طریقہ ہے، یہی درست طریقہ ہے، تو اس سے واضح ہوا کہ جنازے کی نماز جو ہے بلند آواز سے پڑھنا یہی افضل ہے۔ بھلے جائز ہے کہ وہی سری بھی پڑھ لی جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ آواز سے پڑھ جائے تاکہ دعائیں پیچھے والے بھی پڑھ لیں، ساتھ میں اس میں شامل ہو جائیں دعاؤں میں۔ کئی روایتیں ہیں اس کے تعلق سے، علماء اسلام نے تقریباً 10-12 جو ہے حدیثیں اس تعلق سے گنائی ہیں کہ جو ہے جنازے کی نماز جہری پڑھانا جو ہے یہ افضل ہے۔ بہرحال جنازے میں جو دعائیں پڑھنی چاہیے وہ بھی جو ہے مختصر 1-2 دعائیں آپ کو سامنے رکھ دوں۔ صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پر یہ دعا پڑھی تھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اور اسی طرح سے ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک جنازے پر یہ دعا پڑھی، اللہم انت ربها انت خلقتها وانت رزقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر لها۔ اور جو ہے ابن ماجہ وغیرہ میں جو عموماً مشہور ہے دعا سب سے زیادہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتو منا فاحیی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفو علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یہ روایت، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اور بھی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اگر بچے کی جنازے کی نماز ہو تو وہاں اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا وذخرا واجرا، یہ دعا پڑھنا
ثابت ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں تعلیقاً اس روایت کو۔ اور بچے کی جنازے پر ترمذی میں ایک روایت یہ بھی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد کما یغسل الثوب، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے بچے کے جنازے میں۔ تو یہ دعائیں جو ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کے نماز جنازہ ادا کرو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ ابو داؤد میں روایت ہے، اس تعلق سے وضاحت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو مسجد کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنازے کو منگایا تھا اور کہا کہ مسجد میں پڑھاؤ، تو وہاں انہوں نے یہ وجہ بتائی تھی کہ لتدعو لہ، تاکہ میں بھی ان کے لیے دعا کروں، ان کو مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی ان کے جنازے میں شریک ہوں اور ان کے لیے دعا کروں۔ تو اس سے واضح ہے کہ مقتدیوں کو بھی جو ہے دعائیں پڑھنی چاہیے میت کے لیے، اور ان کے مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ تکبیروں کی تعداد کے تعلق سے بھی الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ عام طور پر چار تکبیرات کا ذکر آتا ہے، فکبر علیہ اربعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے جنازے کو پڑھا، اس میں بھی 4 تکبیریں کہی تھی، اور بھی بہت سارے موقعوں پر آپ نے عموماً 4 تکبیریں کہی تھی، لیکن کچھ صحابہ پر آپ نے 5، 7، 9 تکبیریں بھی کہی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ کان زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا اربعا وانہ کبر علی جنازۃ خمسا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عموماً جو ہے 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، لیکن ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 5 تکبیریں کہیں، تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها، انہوں نے کہا ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 تکبیریں کہہ لیا کرتے تھے کسی جنازے میں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہ کبر علی سہل بن حنیف 6 وقال انہ شہد بدرا، کہ انہوں نے سہل بن حنیف کے جنازہ جب پڑھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو 6 تکبیرات کہیں، اور کہا کہ بھئی یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ بن عبداللہ بن یزید سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو فکبر علیہ 7، ان پر 7 تکبیریں کہیں، بحقی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح 9 تکبیروں کا بھی ذکر آتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی جب آپ تقریباً کئی سال کے بعد احد کے میدان میں گئے تھے اور ان شہداء پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی تھی، تو حضرت حمزہ کی جنازے پر 9 تکبیریں، فکبر 9 تکبیرات، 9 تکبیروں کے ساتھ آپ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی تھی۔ تو بہرحال ان کے مرتبہ کے اعتبار سے زیادہ تکبیرات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جب جنازے کی نماز ختم کریں تو ایک طرف سلام پھیر کر کے نماز ختم کر سکتے ہیں، یا دونوں طرف بھی جائز درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ 3 خصال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، کہ 3 کام میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھے جس کو آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ احداہن التسلیم علی جنازۃ مثل التسلیم فی الصلاۃ، ان میں سے ایک میں نے یہ دیکھا کہ ابھی لوگوں نے جنازے کی نماز میں 2 سلام پھیرنا چھوڑ دیا، جس طرح سے نماز میں 2 سلام پھیرے جاتے ہیں اس طرح سے 2 سلام نہیں پھیر رہے، ایک ہی سلام پھیر کے ختم کر دے رہے ہیں لوگ، یعنی اس پر بھی عمل ہونا چاہیے کہ 2 سلام بھی پھیرا جائیں۔ اور بھی کئی روایتیں اس تعلق سے ملتی ہیں جس میں 2 سلام پھیرنے کا، داہنی طرف اور بائیں طرف سلام پھیرنے کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ بحقی وغیرہ میں روایت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک طرف بھی اگر سلام پھیر دیں تو بھی جائز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فکبر علیہ 4 وسلم تسلیمۃ واحدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، 4 تکبیریں کہیں اور 1 مرتبہ ہی سلام کہا۔ سنن دارقطنی میں، مستدرک حاکم میں، بحقی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد صحت روایت فیہ عن علی بن ابی طالب وعبداللہ بن عباس وجابر بن عبداللہ وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن ابی اوفا وابی ہریرہ انہم کانوا یسلمون علی الجنازۃ تسلیمۃ واحدہ، یعنی یہ سب صحابہ حضرت علی، عبداللہ بن عمر، ابن عباس، جابر اور ابن ابی اوفا، ابو ہریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ جنازے پر ایک ہی سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے، دونوں طرف پھیرنا وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔
تو یہ جنازے کی نماز کا طریقہ ہے جو مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جنازے کی نماز کے بعد کوئی بھی اجتماعی دعا نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بالکل بھی بدعت ہے۔ جو لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اجتماعی دعا کرتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے، کیونکہ خود جنازے کی نماز میں خصوصی دعا کی گئی ہے میت کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر الفاظ میں دعا اور کون کر سکتا ہے؟ آپ کے الفاظ جو ہے جامع ہوا کرتے تھے، ساری خیر دنیا اور آخرت کی آپ نے مانگ لی ان دعاؤں میں ہی۔ تو یہ دعائیں جو ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دعائیں پڑھ لی بس کافی ہیں۔ اب الگ سے جو ہے اجتماعی دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں خاص طور سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے بے نمازی کے۔ اور مشرک پر بھی جنازے نہیں پڑھنا چاہیے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اب اس کے اعمال جو ہے شرکیہ تھے، مشرکانہ اعمال میں ملوث تھا، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے تعلق سے کئی حدیثیں موجود ہیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں زیادہ تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ بھئی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ہاں بھئی مومن تھا، مسلمان تھا، نمازوں کا پابند تھا، بس اس پر جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نام اگر مسلمان رکھ کر کے بے نمازی ہو کوئی شخص، نماز نہیں پڑھتا، تو اس پر جنازے کی نماز نہیں۔ مشرکانہ عمل، شرکی اعمال میں ملوث تھا، قبروں پر جانا، چادریں چڑھانا، منتیں ماننا، ان اولیاء بزرگان دین وغیرہ کو حاجت روا سمجھنا، نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، ان کے سامنے اپنے حاجتیں رکھنا، یہ سب شرکیہ کام ہے۔ ایسا عمل کرنے والوں کے جنازے کی نماز میں شریک ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مشرک ہے اور مشرک کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے روک دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں، نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ابو طالب کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تھا اور بڑی محبت کرتا تھا، خود اللہ کے رسول بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے آ کر کے خبر دی کہ آپ کا بڈھا چچا مر گیا ہے، کافر کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا جا اس کو گڑھے میں پھینکیا اور آ کر کے سیدھا میرے پاس آ۔ جب وہ آئے واپس تو اللہ کے رسول نے کہا جا غسل کر، یعنی مشرک کے جنازے میں بھی شامل ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے غسل کر لے، اگر جنازے میں شریک ہوا ہے اس کے، تو نماز تو ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ اگر جنازے میں چلا ہے تو واپس آ کر کے ایک مومن کو غسل کر لینا چاہیے۔ بہرحال قبرستان میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے قبرستان میں بھی جنازے کی نماز پڑھی اور دوبارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صحابہ نے پڑھ لی تھی ایک عورت کی جنازے کی نماز جو مسجد میں صفائی کرتی تھی، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ پھر اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو آپ جو ہے آپ نے کہا مجھے اس کی خبر دکھاؤ، آپ گئے اس کی قبر کے پاس، آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف باندھ لی اور ہم نے بھی دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی اس کی۔ تو دوبارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، قبرستان میں جا کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جنازہ غائبانہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ ہاں بھئی دوسرے جگہ پر کسی کا انتقال ہوا، خبر لگی تو یہاں پہ ہم نے بھی پڑھ لی، تو وہ بھی جائز ہے۔ جس طرح نجاشی بادشاہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز پڑھی تھی۔ اب تدفین جب ہم کرتے ہیں، قبرستان پہنچتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ 3 وقتوں میں تدفین کرنا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ 3 ساعات کان رسول اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی او ان نقبر فیہن موتانا۔ 3 اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے اور میتوں کو دفن کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں کہ سورج جب بلند ہو، یعنی بالکل آسمان پر ہو، بالکل جو نصف النہار کا وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت جسے کہتے ہیں، اس وقت، اور سورج طلوع ہونے وقت اور سورج غروب ہونے کا وقت، ان 3 اوقات میں نہ نماز پڑھنی چاہیے اور نہ ہی تدفین کرنی چاہیے۔ رات کے وقت کر سکتے ہیں، جائز ہے، افضل یہ ہے کہ دن میں ہی کی جائے تدفین، لیکن اگر کسی وجہ سے رات کو کرنا پڑے تو رات کو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رات کے وقت تدفین کری ہے۔ لیکن ایک عام حکم بھی ہے، ابن ماجہ کی روایت میں لا تدفنوا موتاکم باللیل الا ان تضطروا الیہ، کہ مرنے والوں کو رات میں دفن نہ کیا کرو، ہاں یہ کہ اگر تمہیں مجبور کر دیا جائے، یعنی دیر ہو گئی ہے زیادہ اور جو ہے
جلدی تدفین کرنا ضروری ہو گیا ہے تو رات کو کر دو، لیکن دن میں ہی کرنا افضل ہے تدفین، اور تدفین جلدی کر لینی چاہیے۔ قبرستان جب پہنچیں تو وہاں پر جو ہے جب جنازہ رکھ دیا جائے نیچے، اس کے بعد ہی بیٹھیں اگر بیٹھنا ہے تو، ورنہ کھڑے رہیں۔ اور قبر جو ہے وہ ذرا گہری ہونی چاہیے، اور بغلی ہو یا صندوقی ہو، دو طرح کی قبریں بنتی ہیں۔ دونوں طرح سے بنائی جا سکتی ہیں، دونوں طرح سنت ہے۔ اور قبر میں جب اتاریں تو قریبی جو رشتہ دار ہوں وہی ان کو چاہیے کہ وہ قبر میں اتر جائیں، دو لوگ، اور میت کو اس طرح اتاریں کہ بھئی پہلے جو ہے پیروں کی طرف سے بھی، پائتانہ کی طرف سے داخل کرنا یہ بھی سنت ہے میت کو قبر میں، اور سر کی طرف سے بھی داخل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پائتانہ کی طرف سے قبر میں داخل کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے تدفین کی جائے کہ چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، چاہے کروٹ دے کر دلا دے یا پھر سیدھا ہی لٹا کر کے چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، جت لٹا کر ہی دونوں درست ہیں۔ پھر قبر جب بنا دی جائے تو اس میں مٹی ڈالنا سنت طریقہ ہے۔ جب قبر میں اتار رہے ہوں تو اس وقت بھی جو ہے خاص طور سے دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھتے ہوئے جو ہے اتاریں۔ اور جب مٹی ڈالیں جب بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور قبر زیادہ اونچی نہ بنائی جائے، بلکہ جو ہے بہت اونچی نہ ہو، اونٹ کی کوہان کی طرح بس تھوڑی سی اونچی کر دی جائے، اور اس پر کوئی پتھر نشانی کے طور پر لگایا جا سکتا ہے، پانی وغیرہ چھڑک کر کے اس کو تھوڑا سا جو ہے مٹی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، باقی پکا کرنا اس کو اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تدفین کے بعد جو ہے میت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وسألوا اللہ له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کھڑے رہتے اور کہتے کہ بھئی اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو تدفین کے بعد دعا کرنا بالکل جائز ہے، اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کرتا ہے بالکل جائز ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدت بقی گئے، کافی دیر تک کھڑے رہے اور 3 بار ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے دعا کری تھی، تو ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کی جا سکتی ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں، قبر پر جو لوگ عموماً اذان دینے لگتے ہیں یا تدفین کے بعد کلمے کی تلقین وغیرہ کرنے لگتے ہیں، یہ جو ہے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبروں پر بیٹھنا، اس کو مضبوط بنانا یا اس پر کتبے وغیرہ لگانا، وہاں پھول وغیرہ چڑھانا، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، بالکل یہ سب بدعات ہے۔ قبروں میں قبرستان میں مسجدیں لوگ بنا دیتے ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، سوائے جنازے کی نماز کے اور دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے وہاں پر آ کر کے پھول وغیرہ چڑھانا، اور پھر اس کے بعد دوجا تیجا 10واں 40واں وغیرہ کرنا، یہ سب جو ہے بدعت ہیں، ان سے بچنا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان سے جو ہے پوری طرح سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جن کے ہاں میت ہوئی ہے ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے، ان کو صبر کی تلقین کریں، تسلی دیں جا کر کے، یہ سنت طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے تعزیت کے لیے، اور اس کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بھی بیان کری، فرمایا جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی مصیبت میں اس کی تعزیت کرتا ہے جا کر کے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی کا حلہ یعنی لباس پہنائے گا، یعنی عزت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، اور اس کے ذریعے قیامت کے دن دوسرے لوگ اس پر رشک کریں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ مرتبہ ملتا۔ تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، کئی روایتیں اس کے تعلق سے ملتی ہیں، تعزیت کرنی چاہیے جن کے ہاں انتقال ہوا ہے۔ ہاں، ان کے ہاں تدفین کے بعد جا کر کے کھانا کھانا یہ بدعت ہے،
اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. لوگ عموماً جاتے ہیں قبرستان، تدفین کری اور تدفین کے بعد پھر میت کے گھر پہنچ گئے اور ان کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے عام طور پر جو دیکھا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے، تم لوگ آس پڑوس والے رشتہ دار وہ جو ہیں کھانا بنا کر کے بھیجیں ان کے گھر میں، کیونکہ وہ تو غم میں مبتلا ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر ملی تو اللہ کے رسول نے انصار صحابہ کو کہا کہ جاؤ تم جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو اور ان کے گھر بھیجو، کیونکہ ان کو غم نے مبتلا کر دیا ہے. تو بہرحال مختصر انداز میں نے بس یہ اتنا ہی میں سمجھتا ہوں مناسب ہے اور کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.